السلام علیکم جی، ایک اہم تبصرہ ہے، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس وقت جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اس صورتحال میں جو اس وقت چل رہا ہے یہ 9 مئی 2 چل رہا ہے۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی نے پاکستان کے مختلف حصوں میں عمران احمد خان نیازی کے کہنے کے اوپر عسکری اور سویلین تنصیبات پہ حملہ کیا۔ اگر عسکری تنصیبات کی بات کی جائے تو وہ کچھ 238 تنصیبات تھیں۔ ہم نے کچھ دوستوں سے احباب سے کہا کہ آپ یہ بات تشہیر کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بزتی علی گال ہے، ٹھیک ہے نا۔ 238 تنصیبات پہ 1 2 3 دنوں کے اندر حملے ہوئے اور وہاں پہ موجود جو چوکیدار تھے یا پہرے دار تھے یا تو ان کو کہہ دیا ان کی کمانڈ نے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور یا پھر ان کو مار کے بھگا دیا گیا وہاں سے۔ اور اس کے اندر میاں والی میں جو بیس ہے، بڑی امپورٹنٹ ایئر فورس بیس ہے، اس کے اوپر تو پاکستان کے جنگی طیاروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ انڈین میڈیا کہتا ہے جی JF تھنڈر کو آگ لگائی گئی، جبکہ پاکستان کی ایئر فورس نے کلیریفائی کیا کہ کچھ پرانے طیارے جن کو اب ریٹائر کر دیا گیا تھا اور وہاں پہ وہ سکریپ کے طور پہ کھڑے تھے، یا کوئی چاٹ پوچھ کر کے ہم کسی کو آگے توڑ دیں گے کسی افریقی ملک کو، تو ان طیاروں کے علاوہ کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچا پائے۔ لیکن جو ہے اس کے بعد پھر TTP نے بھی حملہ کیا اسی بیس کے اوپر، اور ان کے خودکش جو تھے وہ اندر جا کے پھٹے بھی اور مارے بھی گئے۔ تو 9 مئی جو ہے نا جی، جو موجودہ 9 مئی کا اگلا سٹیپ چل رہا ہے، 9 مئی کا اگلا سٹیپ چل رہا ہے۔ اس وقت جو ہے 9 مئی ہوا، 9 مئی کا 9 مئی جو ہے نا وہ 8 فروری تھا۔ 8 فروری سے آنورڈ 9 مئی کا 9 مئی چل رہا ہے۔ اس 8 فروری کا جو 9 مئی ہے نا جی، وہ ہوگا ٹھیک 2 سال بعد نومبر، ٹھیک تو نہیں ہے، 2 سال بعد نومبر 2025 کے اندر، جب کہ حافظ صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہوگی۔ تو چونکہ عمران احمد خان نیازی اس طرح کے ہر موقع کے اوپر کہا کرتے ہیں کہ جناب انو منو تے منو بھی گنو، ہمارے جو تبصرہ نگار ہیں دوست، ان کا خیال ہے کہ اگلا سٹیپ جو ہوگا وہ اس وقت ہوگا، اور اس وقت جس طرح یہ حافظ صاحب کی تقرری کو کنٹروورشل بنانے کے لیے، اور آج تک یوتھی اس کو کنٹروورشل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ صاحب سن لو، آج تک اس کو کنٹروورشل بنا کے بیٹھے ہیں۔ یہ گیا، اس نے وزیر آباد میں گولی لگنے کا ڈرامہ کیا ہے، ایک شلوار میں سے 4 گولیاں نیچے گری، یہ کادے بنے ہوئے سڑیا، ٹھیک ہے، اور جناب انہوں نے یہ ڈرامہ کیا، اور پھر جناب گولی کھا کے، کیونکہ بندے ہی کوئی نہیں تھے، واپس آ گیا۔ پھر جناب جہاز پہ بیٹھ کے دبئی سے جہاز چارٹر ہو کے آیا، جنہیں پنڈی پہنچایا، پنڈی سے پھر طیارے کے اوپر جناب جلسے میں گیا۔ لیکن بہادر اتنا ہے کہ ایک اس کے بندے نے اسلام آباد کی حدود میں قدم نہیں رکھا، پنڈی میں جلسہ کر کے واپس آ گیا کہ حافظ نہ لاؤ، میں بندہ لاواں گا، میں آ رہا الیکشن تو بعد، تو الیکشن تو بعد تو نہیں آ رہا تو تیرے لیے انتظار کر دے ہیں۔ اچھا جی، یہ جناب انہوں نے یہ والا کام کر دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے جی کہ آج کی جو کاز لسٹ ہے پبلش ہوئی ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو جاری کی ہے، اس کے مطابق 87 جو ہے وہ کمپلینٹ آئی ہیں، اور یہ جو ہیں یہ 17 کانسٹیچوئنسیز کے بارے میں آئی ہیں، اور اپنا KP کے بارے میں 38 شکایات ہیں، 10 جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی ہیں، اور 28 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی ہیں۔ اور بلوچستان کے بارے میں ٹوٹل 17 شکایات ہیں، 2 قومی اسمبلی کی اور 15 صوبائی اسمبلی کی۔ سندھ کے بارے میں 8 ہیں، 3 قومی اسمبلی کی اور 5 صوبائی اسمبلی کی۔ پنجاب کے بارے میں 24 ہیں، 7 قومی اسمبلی کی اور 17 صوبائی اسمبلی کی۔ اب اس میں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ 44% کمپلینٹس جو ہیں وہ KP کے متعلق آئی ہیں، جبکہ KP کا قومی اسمبلی کے اندر جو شیئر ہے وہ کسی بھی طور 18% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو نمبر آف کمپلینٹ KP کے اندر جو الیکشن کے حوالے سے فائل کی گئی ہیں وہ اس کے شیئر سے بہت زیادہ ہے۔
پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ اس نے 180 سیٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ اس کو 92 ملی ہیں اور ایک اور کٹ گئی ہے، اور 88 سیٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے چھینی گئی ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو قومی اسمبلی کی ساری کمپلینٹ جو ہیں نا وہ 22 جو ہیں، چاروں صوبوں سے وہ 22 کے قریب ہیں، اور ان میں سے 10 جو ہیں وہ کے پی کے ریلیٹڈ، تو میکسیمم نمبر آف سیٹس جو ہیں ان کمپلینٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں نا۔ 15 سیٹیں جو ہیں ایم کیو ایم کو جو ملی ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جی ہماری سیٹیں تھیں، لیکن اس کے اوپر انہوں نے صرف 2 کمپلینٹ لانچ کی، این اے 219 اور این اے 230، یہ جو 2 ہیں وہ ایم کیو ایم کے خلاف لانچ کی گئی ہیں۔ پنجاب کے اندر صرف 7 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے خلاف انہوں نے کمپلینٹ فائل کی ہیں، اور 22 کمپلینٹ اگر سب جو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، اگر وہ پی ٹی آئی جیت بھی لیتی ہے تو قومی اسمبلی میں ان کی اکثریت صرف 114 تک محدود رہے گی، پھر بھی انہیں 20 سیٹیں جو ہیں وہ مزید چاہیے ہیں سادہ اکثریت کے لیے۔ یہ بات جو ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی احمقانہ تبصرے کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اور بات واضح ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کم وٹ میں پٹھے کھلون، سیدھے کھلون، سر دے پار تے کھلو جان، پیراں دے پار کھلو جان، بازواں تے کھلو جان، باندر طرح چلنا شروع کر دیں، لیکن ان کے پاس سادہ اکثریت نہیں آ رہی ان کے اپنے دستاویزات کے مطابق۔ تو لیکن یہ فائل کس لیے کی گئی ہیں؟ عمران احمد خان نیازی کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ کرکٹر کے طور پہ کہ جب کرکٹر جو ہے وہ سلو بال پھینکتا ہے باؤلر، تو اس کے منہ سے ایک وہ مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں، غرانے کی آواز بھی نکلتی ہے، آواز نکلتی ہے، اس کی آواز نکالتا ہے باقاعدہ۔ آواز نکالنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کنی کی تیز بال سٹی ہے، لیکن اصل دے وچ اس نے ہاتھ گھما کے سلو بال پھینکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر اپنے مخالفین کو یہ وہ سلو بال ہے کہ اگر ساری کی ساری کمپلینٹ جو پی ٹی آئی نے اس وقت فائل کی ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ جیت بھی جائے تو اس کی عددی اکثریت 114 کا حصہ نہیں ٹاپے گی۔ تو اس کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد پھر دیکھنا پڑے گا۔ سادہ اکثریت کے لیے تو سادہ اکثریت تو ان کو نہیں مل رہی، اور الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ ساری حکومتوں نے تسلیم کر لیے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ پھر اس کے بعد وہی ہونا ہے جو مالکہ نے کہنا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یہ نیا تبصرہ تھا تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ اس وقت جو ہے وہ ایک نئے ماتم کا آغاز کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن اس ماتم کا نقطۂ انتہا جو ہوگا وہ 29 فروری ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ ماتم کے سر جو ہیں وہ ڈھلنا شروع ہو جائیں گے۔ 10 دن رہ گئے، اس 10 دن کے اندر اپنی قابلیت کا، اپنی خباثت کا، اپنی تباہ گیری کا، اپنے جسے کہنا چاہیے زہر ناکی کا جتنا بھی پرفارمنس پی ٹی آئی دے سکے گی آپ کو وہ دے گی، اور آپ نے اسے کیسے دیکھنا پڑا؟ آپ نے کوئی رسپانس نہیں کرنا آگے سے، لیٹ دیم ایکسپوز دیم سیلف، اور اس کے اندر ایک بندے کے اوپر اٹیک کیا جائے گا، 2 بندوں کے اوپر، ایک کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے کا نام ہے حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب۔ ان دونوں بندوں کے اوپر ان کا مین ٹارگٹ ہوگا، اور ان کو ملائن کیا جائے گا، کنٹروورشل بنایا جائے گا، گالم گلوچ ہوگی، اور یہ وہی گالم گلوچ ہے جو ہم نے آپ کو 1.5 سال پہلے بتائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔